حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو قافلے کے لوگ وہاں پہنچے۔ پانی نکالنے والے نے جب ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام اوپر آئے۔ قافلے والوں نے انہیں دیکھا، ان کی خوبصورتی اور معصومیت پر حیران بھی ہوئے، لیکن حقیقت نہ جانتے ہوئے انہیں غلام سمجھا اور ساتھ لے لیا۔ یہ سفر انہیں مصر لے گیا، جہاں اللہ نے ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنا تھا۔ مصر پہنچ کر قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو چند سکوں میں بیچ دیا، یعنی بہت کم قیمت پر۔ لیکن اللہ نے آپ کا مقام بلند رکھنا تھا، اس لیے اب مصر کے بااثر اور بڑے آدمی عزت مصر کے ہاتھ آ گئے۔ عزیز نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت سے رکھنا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس جملے میں آنے والی عزت کا اشارہ موجود تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن سے جوانی تک عزت مصر کے گھر میں انتہائی پاکیزگی، دیانت، سچائی اور اخلاق کے ساتھ وقت گزارا، اور گھر کے سب لوگ ان کی خوبیوں سے متاثر ہونے لگے۔ اللہ نے انہیں کم عمری سے ہی حکمت اور سمجھ بوجھ عطا کر دی تھی۔ لیکن آزمائش کا وقت آیا جب عزت مصر کی بیوی آپ کی خوبصورتی اور اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کی طرف مائل ہو گئی۔ ایک دن اس نے گھر کے سب دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ میری طرف آؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا کا بڑا فتنے والی آزمائش ایک پاک دامن نوجوان کے سامنے کھڑی تھی، مگر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہ عورت پوری طاقت سے آپ کی طرف بڑھی اور آپ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس دوران اس نے آپ کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور عزت مصر آ گیا۔ عورت نے الزام یوسف پر ڈال دیا، لیکن اللہ نے سچ کو ظاہر کرنا تھا۔ گھر کے ایک بچے نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہے۔ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی ثابت ہو گئی۔ شہر کی عورتیں اس واقعے کی باتیں کرنے لگیں تو عزیز کی بیوی نے سب عورتوں کو بلایا، انہیں پھل اور چھریاں دیں اور یوسف علیہ السلام کو سامنے لانے کو کہا۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن و نورانیت نے انہیں حیران کر دیا، یہاں تک کہ وہ چھری سے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے اختیار کہنے لگیں، یہ انسان نہیں، یہ تو معزز فرشتہ معلوم ہوتا۔ اس کے بعد عزیز کی بیوی نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ میں نے ہی یوسف کو بہکانا چاہا تھا۔ آخرکار اس نے دھمکی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ان کو قید میں ڈال دے گی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے قید بہتر ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید میں بھی ان کا اخلاق، سچائی، عبادت اور کردار دوسروں کے لیے روشنی بن گیا۔ دو قیدی اپنے خواب لے کر ان کے پاس آئے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید اور اللہ کی وحدانیت سمجھائی، پھر خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ ایک قیدی رہائی پا کر بادشاہ کا ساقی بنے گا اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا۔ دونوں خواب سچ ثابت ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال مزید قید میں رہے۔ ایک دن بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں 7 خشک بالیوں کے ساتھ ہیں۔ کوئی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ یوسف علیہ السلام نے مکمل معاشی پلان کے ساتھ خواب کی تعبیر بتائی کہ مصر میں 7 سال کھیتی خوب ہوگی اور اس کے بعد 7 سال سخت قحط آئے گا، اس لیے فالتو غلہ ذخیرہ کرنا ہوگا۔ بادشاہ حیران ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کو قید سے بلانے کا حکم دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کروانے کا کہا۔ جب تفتیش ہوئی تو سب عورتوں نے کہا کہ ہم نے یوسف میں کوئی غلطی نہیں پائی، اور عزیز کی بیوی نے خود اعتراف کیا کہ میں نے ہی انہیں بہکانے کی کوشش کی تھی، وہ بالکل سچے۔ یوں یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ظاہر ہو گئی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں عزت سے جگہ دی اور کہا کہ میں تمہیں مضبوط مقام دوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خزانے کا نگران بنا دے، میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں۔
اس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ پھر قحط کا زمانہ آیا تو سب لوگ غلہ لینے یوسف علیہ السلام کے پاس آتے۔ ایک دن ان کے اپنے بھائی بھی آئے مگر وہ انہیں نہ پہچان سکے کیونکہ اب یوسف مصر کے وزیر تھے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں عزت سے سامان دیا اور کہا کہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ جب وہ بنیامین کو لے آئے تو یوسف علیہ السلام نے اسے الگ بلا کر کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، جو کچھ بھائیوں نے کیا اس پر غم نہ کرنا۔ بعد میں یوسف علیہ السلام کی حکمت کے تحت بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا تاکہ بنیامین ان کے پاس ہی رہ سکے۔ جب بھائی مجبور ہو کر واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے خود کو آشکار کیا اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا؟ سب حیران رہ گئے اور کہنے لگے کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور خاندان کو مصر بلا لیا، انہیں عزت سے تخت پر بٹھایا، اور یوسف علیہ السلام کا بچپن والا خواب پورا ہوا جب 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے جھکے تھے۔